गुरमुख सिंह की वसीयत। सआदत हसन मंटो। पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थी। अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी, जिनमें चाकू छुरियों के अलावा किरपाने, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थीं। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की इत्तला भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि ये फिरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ही ठंडा हुआ, फिजा फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगी। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10 से 15 रोज तक मार कुटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद बखुद फरो हो जाता था। चुनांचे पुराने तजर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। बल्बों का जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे, भागने लगे। इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे, अपना घर बार छोड़ के महफूज मकामों का रुख करने लगे। मगर यह इंतजाम सबके नजदीक आर्जी था, उस वक्त तक के लिए जब फिजा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी। मियां अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वो ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की, एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा खानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने बतौर हिफ्ज मा तकद्दुम काफी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह से वो बिल्कुल मुतमईन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गईं तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मुतरद्दिद थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफी ऊंचा। उसकी मिमटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नजदीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती है। शुरू शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। घुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाजें आती जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक हो जाती। सुगरा बाप से अपने खौफ व हिरास का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थीं। सुगरा को इससे एक गुना इत्मीनान था। मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी थी कि चंद रोज के लिए शरीफ पूरे उठ जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई जरूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक ना हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था, मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक रोज अचानक फालिज गिरा, जिसके बायस वो साहिब फर्राश हो गए। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मसरूफ रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नजाकत समझने लगा। वो बाजार जो उनके मकान के साथ मुल्हक था, सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गोरान तामिल थे। सुगरा ने शहनशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियाँ साहब की हालत बहुत मखदूश थी। सुगरा इस कदर परेशान थी कि उसके होशो हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ, अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया मगर फौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाटे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने खौफजदा भाई को सीने के साथ लगाया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, मगर उससे अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के जिस्म का दाहिना हिस्सा बिल्कुल सुन हो गया था, जैसे उसमें जान ही नहीं। गोयाई में भी फर्क पड़ गया था और वो ज्यादातर इशारों ही से बातें करते थे, जिसका मतलब यह था कि सुगरा घबराने की कोई बात नहीं, खुदा के फजलो करम से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ना हुआ। रोजे खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रह गए थे।
میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے پہلے فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید ہی کا روز روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو بم پھٹنے کی ایسی ایسی ہولناک آوازیں آتی تھیں کہ سغرا اور بشارت ایک لہجے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے۔ سغرا کو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا، مگر اب یہ دھماکے ایسا معلوم ہوتا تھا اس کے دماغ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بڈھا ملازم اکبر تھا، جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی کوٹری میں کھانستا کھنکھارتا اور بلغم نکالتا رہتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر سغرا اس پر برس پڑی۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی کیا حالت ہے؟ اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو۔ اب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ سغرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹری میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی کھلی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ سغرا نے بہت دعائیں مانگی کہ خدا اسے کامیاب کرے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسی کئی شامیں سغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے، جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا ہوتے تھے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی تھیں۔ دوسرے روز عید تھی، صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل تھے۔ سغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے۔ دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دھوئیں کی چادر میں سے بھی نظر آ گیا۔ سغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث ایک اچھی بھلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی چارپائی چھڑکاؤ کیے ہوئے صحن میں بچھی تھی۔ وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر جب سغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ سغرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سغرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر بمشکل اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ الفاظ نکالے: اللہ تبارک و تعالی سب ٹھیک کر دے گا۔ عین اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بشارت کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میاں صاحب سغرا سے مخاطب ہوئے: دیکھو کون ہے؟ سغرا نے سوچا کہ شاید بڈھا اکبر ہو۔ اس خیال ہی سے اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ بشارت کا بازو پکڑ کر اس نے کہا: جاؤ دیکھو، شاید اکبر آیا ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہیں: نہیں، یہ اکبر نہیں ہے۔ سغرا نے کہا: تو اور کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبدالحی نے اپنی قوت گویائی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا۔ ایک سانس اوپر ایک نیچے، سغرا کو میاں صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کر اس نے ہولے سے کہا: ایک سکھ ہے۔ سغرا کی چیخ نکل گئی: سکھ؟ کیا کہتا ہے؟ بشارت نے جواب دیا: کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سغرا نے کانپتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میاں عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ جاؤ، گرمکھ سنگھ ہے۔ بشارت نے نفی میں سر ہلایا: کوئی اور ہے؟ میاں صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا: جاؤ سغرا، وہی ہے۔ سغرا اٹھی۔ وہ گرمکھ سنگھ کو جانتی تھی۔ پینشن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا۔ سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا، شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی، جب سے وہ ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا: سردار جی، آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کرتا تھا: میاں صاحب، واحگرو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے،
یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی خدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں. مجھ پر جو آپ نے احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری 100 پشت بھی نہیں چکا سکتی. خدا آپ کو خوش رکھے. سردار گرمکھ سنگھ کو ہر سال عید سے ایک روز پہلے سیوئیوں کا تھیلا لاتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ سغرا کو حیرت ہوئی کہ اس نے دستک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا، مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا تھا. پھر اس نے کیوں کہا کوئی اور ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتی سغرا ڈیوڑی تک پہنچی. دروازہ کھولے یا اندر ہی سے پوچھے، اس کے متعلق وہ ابھی فیصلہ ہی کر رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی. سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی، کون ہے؟ بشارت پاس کھڑا تھا. اس نے دروازے کی ایک درز کی طرف اشارہ کیا اور سغرا سے کہا، اس میں سے دیکھو. سغرا نے درز میں سے دیکھا. گرمکھ سنگھ نہیں تھا. وہ تو بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ جو باہر تھڑے پر کھڑا جوان تھا. سغرا ابھی درز پر آنکھ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. سغرا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا تھیلا تھا، ویسا ہی جیسا گرمکھ سنگھ لایا کرتا تھا. سغرا نے درد سے آنکھ ہٹائی اور ذرا بلند آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا، کون ہیں آپ؟ باہر سے آواز آئی، جی جی میں سردار گرمکھ سنگھ کا بیٹا ہوں، سنتوخ. سغرا کا خوف بہت حد تک دور ہو گیا. بڑی شائستگی سے اس نے پوچھا، فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی جج صاحب کہاں ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، بیمار ہیں. سردار سنتوخ سنگھ نے افسوس آمیز لہجے میں کہا، اوہ. پھر اس نے کاغذ کا تھیلا کھڑکھڑایا، جی یہ سوئیاں ہیں. سردار جی کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں. سغرا نے جلدی سے پوچھا، مر گئے ہیں؟ باہر سے آواز آئی، جی ہاں 1 مہینہ ہو گیا ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میں جج صاحب کی خدمت میں پورے 10 برسوں سے ہر چھوٹی عید پر سوئیاں لے جاتا رہا ہوں. یہ کام میرے مرنے کے بعد اب تمہیں کرنا ہوگا. میں نے انہیں وچن دیا تھا جو میں پورا کر رہا ہوں. لے لیجئے سوئیاں. سغرا اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا. سردار گرمکھ سنگھ کے لڑکے نے سوئیوں کا تھیلا آگے بڑھا دیا جو سغرا نے پکڑ لیا اور کہا، خدا سردار جی کو جنت نصیب کرے. گرمکھ سنگھ کا لڑکا کچھ توقف کے بعد بولا، جج صاحب بیمار ہیں؟ سغرا نے جواب دیا، جی ہاں. کیا بیماری ہے؟ فالج. اوہ. سردار جی زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا. مرتے دم تک انہیں جج صاحب کا احسان یاد تھا. کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہے. اللہ میاں انہیں زندہ رکھے. انہیں میرا سلام. اور یہ کہہ کر وہ تھرڑے سے اتر گیا. سغرا سوچتی ہی رہ گئی کہ وہ اسے ٹھہرائے اور کہے کہ جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر دے. سردار گرمکھ سنگھ کا لڑکا سنتوخ جج صاحب کے مکان کے تھڑے سے اتر کر چند گز آگے بڑھا تو 4 ٹھاٹا باندھے ہوئے آدمی اس کے پاس آئے. 2 کے پاس جلتی مشلیں تھیں اور 2 کے پاس مٹی کے تیل کے کنستر اور کچھ دوسری آتش خیز چیزیں. ایک نے سنتوخ سے پوچھا، کیوں سردار جی، اپنا کام کرائے؟ سنتوخ نے سر ہلا کر جواب دیا، ہاں کرایا. اس آدمی نے ٹھاٹے کے اندر ہنس کر پوچھا، تو کر دیں معاملہ ٹھنڈا جج صاحب کا؟ ہاں جیسے تمہاری مرضی. یہ کہہ کر سردار گرمکھ سنگھ کا لڑکا چل دیا.